ایم پی اے نذیر چوہان کی درخواست ضمانت منظور، لاہور کی سیشن کورٹ کا رہا کرنے کا حکم، مچل کے جمع نہ کرانے پر کیمپ جیل منتقل کر دیا گیا۔ پولیس کی جانب سے نذیر چوہان کے جسمانی ریمانڈ کی استدعا بھی عدالت نے مسترد کی۔ پولیس نے نذیر چوہان کو ایل ڈی اے پلازا کے قریب سے حراست میں لیا تھا۔ عدالت پیش کرنے سے پہلے ایف آئی اے سائبر کرائم سیل لے کر گئی۔ حکام نے واٹس ایپ میسج کیے، بیان بھی ریکارڈ کیا۔ نذیر چوہان کے معاملے پر جہانگیر ترین گروپ نے اجلاس طلب کر لیا، آئندہ کی حکمت عملی پر غور ہوگا۔ پاکستان نے عدالتوں پر دباؤ سے متعلق امریکی محکمہ خارجہ کی رپورٹ مسترد کر دی۔ ترجمان دفتر خارجہ کہتے ہیں پاکستان کے عدالت نظام پر امریکی رپورٹ میں تاثرات غیر معقول ہیں۔ عدلیہ آزاد، آئین اور قوانین کے مطابق کام کر رہی ہیں۔ کسی قسم کے جبر یا دباؤ کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ رپورٹ میں ریگولیٹری نظام میں مبینہ کوتاہیوں پر قیاس آرائی کی گئی۔ ناقابل تصدیق ذرائع سے نتائج عکس کیے گئے۔ Issue of Jammu and Kashmir. Saudi Arabia, as you know, ladies and gentlemen, is part of the contact group on Jammu and Kashmir. And they have been forthright. They have been supportive. سعودی وزیر خارجہ سے دو طرفہ تجارت، سرمایہ کاری اور باہمی تعلقات پر جامع بات چیت ہوئی۔ دونوں ممالک کے فوکل پرسنز پیش رفت کا جائزہ لیں گے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کی سعودی ہم منصب کے ہمراہ پریس کانفرنس، کہا مسئلہ کشمیر پر سعودی عرب کی پاکستانی موقف کی حمایت قابل ستائش ہے۔ سعودی وزیر خارجہ بولے دونوں ممالک کے تعلقات دہائیوں پر محیط ہیں۔ دورے کا مقصد وزیر اعظم عمران خان کے دورہ سعودی عرب کا فالو اپ تھا۔ ادارہ جاتی بنیادوں پر باہمی تعلقات کو فروغ دینا چاہتے ہیں۔ کراچی میں کورونا کے بعد خطرناک کیس مثبت آنے کی شرح 26% سے زائد ہو گئی۔ سب سے زیادہ ضلع شرقی متاثر، کیس مثبت آنے کی شرح 33% ریکارڈ۔ کرنگی میں شرح 21، سینٹرل میں 20، غربی میں 19، ملیر اور جنوبی میں 17% رہی۔ آزاد کشمیر میں شرح 15.8% تک پہنچ گئی۔ ملک میں ٹیسٹ مثبت آنے کی مجموعی شرح 6.6% ریکارڈ کی گئی۔ سندھ حکومت نے سبزی منڈیوں میں داخلے کے لیے کورونا ویکسینیشن لازمی قرار دے دی۔ کراچی میں شام 6 بجے کے بعد مکمل پابندی لگائیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ کے حکام کو ہدایت، اسٹیک ہولڈرز کو صورتحال سے آگاہ کرنے کے لیے کمیٹی بھی قائم کر دی۔ مرتضی وہاب کہتے ہیں سختی عوام کے مفاد میں ہے، لاک ڈاؤن لگا کر خوشی نہیں ہوگی، چھپ کر تقریبات کرنے والے زیادتی کر رہے ہیں، صورتحال یہی رہی تو سخت فیصلے کرنا ہوں گے۔ نور مقدم قتل کیس، عدالت نے ملزم کے والدین اور 2 ملازمین کو 10 اگست تک جیل بھیج دیا۔ ملزم ظاہر جعفر کا دوران تفتیش قتل کا اعتراف وجوہات کبھی کچھ اور کبھی کچھ بتاتا ہے۔ پولیس نے نور مقدم پر تشدد کی ویڈیو حاصل کر لی۔ نور مقدم 4:30 بجے بالکنی سے بھاگ کر گارڈ کے پاس آئی، خود کو سیکیورٹی گارڈ کے کیبن میں بند کر لیا۔ 38 ڈسکہ میں ضمنی انتخاب کل ہوگا، انتخابی سامان کی ترسیل کا کام جاری۔ فردوس عاشق عوام کامیابی کے لیے پر امید، کہا ضمنی الیکشن میں بھی مافیا کو شکست دینے جا رہے ہیں۔ دھونس دھمکی سے ووٹ چرانے والوں کا سورج غروب ہو رہا ہے، عوام سیسیلین مافیا کی باقیات ٹھکانے لگا رہے ہیں۔ میاں منشا کی نشاد چنیا پاور کمپنی کو 8.36 ارب کی غیر قانونی ادائیگی، نیب نے رقم وصولی کے لیے سیکٹری توانائی کو خط لکھ دیا۔ کہا نشاد چنیا پاور کو 8.36 ارب کی غیر قانونی ادائیگی ثابت ہو گئی، رقم وصول کرنے کے لیے اقدامات کیے جائیں۔ نیب کے خط کے باوجود وزارت پاور ڈویژن نے کوئی کارروائی نہ کی۔ وزارت پاور ڈویژن تحقیقات کے دوران نیب پر نرمی کے لیے دباؤ ڈالتا رہا۔ نور مقدم قتل کیس، عدالت نے ملزم کے والدین اور 2 ملازمین کو 10 اگست تک جیل بھیج دیا۔ ملزم ظاہر جعفر کا دوران تفتیش قتل کا اعتراف وجوہات کبھی کچھ اور کبھی کچھ بتاتا ہے۔ پولیس نے نور مقدم پر تشدد کی ویڈیو حاصل کر لی۔ نور مقدم 4:30 بجے بالکنی سے بھاگ کر گارڈ کے پاس آئی، خود کو سیکیورٹی گارڈ کے کیبن میں بند کر لیا۔ ملزم نے کیبن سے نور کو باہر نکالا، گلی میں موجود گارڈ یہ سب دیکھتے رہے۔ اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر، آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل۔ موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں، اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ
बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्जियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।